وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پردہ فرض ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ پردہ خواتین پر ضروری اور فرض ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ یہ آیت لمبی ہے، لیکن اس میں سے جس کا تعلق پردے سے ہے یا جس کو آیت الحجاب کہا جاتا ہے، اس جملے کا صرف میں ذکر کر رہا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، مومنین کی جو مائیں ہیں، امہات المومنین، ان کے بارے میں کہ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو، یعنی اے صحابہ کرام، جب تم ان سے کوئی سوال کرو، کچھ مانگو یا مسئلہ دریافت کرو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پردے کا حکم دیا۔ تو جب وہ پاک باز خواتین، ان کو پردے کا حکم ہے، تو یہ آیت صرف ان کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ تمام امت مسلمہ کی خواتین اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اگر کسی مرد سے بات کریں گی تو پردے میں بات کریں گی، اگر کوئی مرد ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ دینا لینا چاہتا ہے، تو پردے کا خیال کرتے ہوئے پردے کے پیچھے سے ہی یہ معاملات ہوں گے۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ لوگ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت انس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ لوگوں کو دعوت ولیمہ دیں۔ آپ نے سب کو بلایا، سب لوگ آئے، کھانا کھایا اور پھر چلے گئے۔ 3 لوگ ایسے تھے کہ جو بیٹھے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اذیت اور تکلیف آپ نے محسوس کی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں چلے گئے، پھر دیگر ازواج کے حجرہ میں گئے، واپس آئے تو پھر بھی وہ لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول بڑے باحیا تھے اور آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ ان سے یہ کہیں، وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اور اس میں یہ تفصیل کے ساتھ اس پوری آیت میں یہ ذکر ہے، اور ساتھ ہی حجاب اور پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پردہ لٹکا دیا اور میرے درمیان اور اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنے درمیان پردہ کر دیا۔ تو پردے کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے اس پر عمل شروع کر دیا، خواتین نے بھی اس پر عمل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انصار کی عورتیں، انہوں نے اپنی موٹی چادریں لے لی اور ان کو پھاڑ کر اپنے چہروں کو ڈھانپنے کے لیے بنا دیا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ خواتین جب مسجد میں آتی تھی، انصار کی خواتین، جب پردے والی آیات نازل ہوئی، وہ آیت ہم اس کے بعد پڑھیں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ تو اس وقت وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی عورتیں مسجد میں آتی تو ان کے سروں پر ایسے محسوس ہوتا جیسے کوے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح وہ اوڑھنیوں کو سر سے لے کر پورے جسم کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ اور پھر یہ آیت حجاب، اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، کہ اللہ کے رسول آپ پر نیک لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس اور فاجر لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ امہات المؤمنین کو حجاب کا حکم دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب، آیت الحجاب کو نازل کر دیا۔ تو اس سے پردے کی فرضیت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ چادر کو اوپر سے لٹکایا جاتا ہے، سر سے لے کر، جب لٹکائیں گے تو اس میں چہرہ اور جسم کا سارا حصہ وہ ڈھنپ جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ تفسیر مروی ہے، طلحہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں یہ ان کا قول حسن سند سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس چادر سے مراد یہ ہے کہ جب عورتیں گھر سے نکلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو گھر میں رہنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تاکہ پردہ رہے عورتوں کا، اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے، عورت نے باہر نکلنا ہے تو پھر پردہ کر کے نکلنا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں چادر اوڑھ لیں اور چادر ان کی سر سے لے کر پاؤں تک ان کے پورے جسم کو ڈھانپ لے، صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کے لیے وہ اس چادر سے جگہ بنا لیں جہاں سے وہ دیکھیں۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے۔ تو یہ عورتوں کو حکم ہے کہ خواتین پردہ کر کے ہی گھر سے باہر نکلیں گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنات کو یہ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ اور اب تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنات کو یہ کہا جائے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو عورت کا جسم پورے کا پورا زینت ہے، عورت کا چہرہ بھی زینت ہے، اس کے ہاتھ بھی زینت ہیں، اس کی پنڈلیاں، اس کے پاؤں بھی زینت ہیں، اس کا گلا اور اس کی چھاتی، یہ پورے کی پورا زینت میں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ظاہر کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر بھی ڈال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ گریبان اور چھاتی پر پہلے سے ایک قمیض کا کپڑا موجود ہے، لیکن مزید اس کو ڈھانپنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جب سر سے وہ اوڑھنی جو ہے وہ اس طرح سے ڈالی جائے کہ اس سے چہرہ بھی ڈھنپ جائے، گلا بھی ڈھنپ جائے اور گریبان بھی، اور اس کے بعد جو چھاتی کا حصہ ہے تو یہ بھی ڈھانپا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی زمین پر نہ ماریں کہ اس سے یہ پہچانا جائے، ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ تو پاؤں کو جب عورت پردے میں ہے، پاؤں کو زمین پہ زور سے مارے گی، اس کی پازیب کی آواز سے فتنہ برپا ہوتا ہے اور اس فتنے سے مرد متاثر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر عورت پردے میں ہے تو یہ بھی محسوس نہیں ہو سکتا کہ یہ حسین ہے یا بدصورت ہے، یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، لیکن پھر بھی حکم دیا کہ پاؤں کو بھی زمین پر نہ ماریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنی امت پہ سب سے زیادہ امت کے مردوں کے لیے جو خطرناک فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے۔ تو جب پاؤں کو زمین پر مارنے سے، مٹک مٹک کر چلنے سے اللہ نے منع کر دیا کہ اس سے زینت عورت کی ظاہر نہ ہو جائے، تو جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت اپنا زیور پہن کر اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پورے جسم کی نمائش کرتی ہے تو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے پردہ، یہ مختصر میں نے عرض کر دیا ہے، پردہ عورت کے لیے ضروری اور فرض ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ صحابیات نے
جب یہ آیات سنی تو انہوں نے فوراً پردے کو اختیار کر لیا۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، تو اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ واقعہ افک مشہور ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو وہ بیان کرتی ہیں کہ صفوان وہاں سے گزرے، انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے مجھے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور جب وہ میرے پاس آئے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں جاگی تو میں نے فوری اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صحابیات چہرے کے پردے کو ضروری سمجھا کرتی تھی۔ اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب قافلے گزرتے وہ حج یا عمرے کے لیے جاتی تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، اس پر کپڑا لٹکا لیا کرتی تھی۔ اگر چہرے کا پردہ ضروری نہ تھا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا مروی ہے، تو پھر وہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اصل میں ہم مغرب کے معاشرے سے متاثر ہو کر ہماری خواتین نے اس پردے کے حکم کو ترک کر دیا ہے، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین اعظام کے دور میں، اور پھر جب خلافت اسلامیہ کے دور میں خواتین پردہ ہی کیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب خلافت اسلامیہ ختم ہوئی تو مسلمانوں کے ملک علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور اہل مغرب کا غلبہ آ گیا، کفار کی مشابہت اختیار کر کے تو پردے کو بھلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔